یہ بتائیں کہ جنید بھائی کو بینگ اے مسلم آپ نے کیسا پایا، انسان کیسے تھے، اور ایک ہسبینڈ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کی پرسنالٹی کو آپ نے کیسا پایا؟ میں جو ہوں، میری پہلے ڈیورس ہوئی تھی، میرے 3 بیٹے ہیں. جنید نے جو ہے وہ میرے ساتھ نکاح کیا. کچھ بچیاں تہجد گزار بھی ہوتی ہیں ہماری بہن، لیکن جب دوسری شادی کا معاملہ آتا ہے تو ان کا رویہ اپنے مردوں کو لے کے ایسا ہو جیسے اس مرد نے زنا سے بھی زیادہ کوئی بڑا گناہ کیا ہو. ابن باز رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خاتون اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ شوہر اور شادی کرے، وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہ علماء بھی اس ٹاپک پہ وہ بات نہیں کرتے. سب سے بڑا ظلم جو پاکستان کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. خود بھی اس کے ساتھ برا کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کرواتے ہیں. آپ کو دوسری بیوی ہوتے ہوئے کبھی یہ فیل ہوا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ ہم عورتوں کو ایک بریڈ کے ٹکڑے کے لیے بھی ہمیں اپنے جسم بیچنے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑے ہی اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے رول ماڈل کا کام کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جنید بھائی شہیر رحیم اللہ تھے میرے لیے. میرے سر پہ یہ جو آپ پگڑی دیکھ رہے ہیں اور چہرے پہ جو سنت دیکھ رہے ہیں، یہ جنید بھائی کو صرف دیکھ کے آئی ہے. اور میری بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں سے ملنے کی، انشاءاللہ جنت میں ملیں گے. ان میں سے ایک جنید بھائی تھے، اور میں خوش قسمتی سمجھوں گا کہ جنید بھائی کے ساتھ تو آل دو میری بڑی خواہش تھی ملنے کی، لیکن وہ اللہ نے بس شاید اس جہاں میں پوری نہ کی. لیکن یہ خوش قسمتی ہے میرے لیے، سعادت ہی سمجھوں گا کہ آج جنید بھائی کی جو سیکنڈ وائف ہے رضیہ جنید، ہماری بہن، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کچھ ایسے ٹاپکس میں ہم آج ڈسکشن کریں گے جو سوسائٹی میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے اس کو صرف پروموٹ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے، تبع تابعین کی سیرت میں ہمیں وہ سنتیں ملتی ہیں جو اس دور کی سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آتی. میں سب سے پہلے تو ویلکم کہوں گا آپ ہی کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلا جو سوال ہے، جو میرے اندر سے دل سے جو فیلنگز آ رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ جنید بھائی کو بینگ اے مسلم آپ نے کیسا پایا، انسان کیسے تھے، اور ایک ہسبینڈ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کی پرسنالٹی کو آپ نے کیسا پایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے چنا. ایز اے ہسبینڈ جنید جو تھے، وہ بہت لوگ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں انہیں یہی بات کہتی ہوں کہ ایک وہ بہت ہی آسان شوہر تھے. مطلب ایک شوہر کا ایک ہر وقت عورتوں کے اوپر ایک ذہنی دباؤ جیسے ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور جو ایک لمٹ میں آزادی ہوتی ہے جو ایک بیوی کا حق ہے، تو اس طریقے سے وہ ہمیں پوری آزادی تھی. اور الحمدللہ ان کے ساتھ اللہ نے میرا ساتھ جوڑا، اور وہ بہت اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ میرا. تقریباً 12 سال ہمارا جو ہے وہ ٹائم رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اور یہ جنید کی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو کہ مطلب شاید اس طرح لوگوں کو نہیں پتہ، جس کے بارے میں میری خواہش ہے کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جنید واقعی ہی اللہ کے دین سے محبت کرنے والے انسان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے. تو میں جو ہوں، میری پہلے ڈیورس ہوئی تھی، میرے 3 بیٹے ہیں، اور جنید نے جو ہے وہ میرے ساتھ نکاح کیا. میرے بچوں کو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر پیار دیا، اور میرے بچے ابھی تک ان کو بہت مس کرتے ہیں. اور جب بھی ان کی کوئی نعت سنیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ ابھی تک ہم جنید کو مس کرتے ہیں. کمی تو ان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور آپ کے لیے تو پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے خالی یہ جو تھوڑی سی تنبیہ باندھی ہے، میں کافی زیادہ خود اس حوالے سے جذباتی ہو گیا. میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ابھی بھی جو میرا سونے کا وقت ہوتا ہے نا، تو سونے سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں جنید بھائی کو سنتا ہوں. ان کی ایک بڑی ہی میری فیوریٹ نعت ہے، اے نبی پیارے نبی. تو اور وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ غنودگی میں نہ ہوں تب تک سنتا رہتا ہوں. اللہ ان کے درجات بلند کرے.
مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو دوسری شادی کا ایک وہ معاملہ ہے، اور پھر بینگ اے وومن آپ کا، ہماری جو پاکستانی یا انڈیا پاکستان بر صغیر کی جو سائیکالوجی ہے خواتین کی سوسائٹی میں، جب ہم بھی دعوتی کام میں دیکھتے ہیں تو ہم نے تو یہ فیل کیا ہے کہ بہت زیادہ عبادات والی، ایون کہ کچھ بچیاں تہجد گزار بھی ہوتی ہیں ہماری بہن، لیکن جب دوسری شادی کا معاملہ آتا ہے تو ان کا رویہ اپنے مردوں کو لے کے ایسا ہو جیسے اس مرد نے زنا سے بھی زیادہ کوئی بڑا گناہ کیا ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ وہ سنت ہے کہ اس سوسائٹی میں بالکل وہ ڈیڈ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اگر کوئی بیچارہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہے بھی تو اس کو گھر والوں کی طرف سے اتنا سخت پریشر آتا ہے کہ وہ کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فیصلہ کر کے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اب بہت سی خواتین بھی آپ کو سن رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی انہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں، اور قرآن بھی ہمیں صحیح طرح سے سمجھایا نہیں گیا، اور خاص طور پہ یہ جو ملٹیپل میریجز ہیں یا پولیگینی ہے اسلام میں، یہ ایک اسلامک سائیکالوجی ہے، اور ہمارا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ تو بنایا ہی نہیں گیا. اگر ہر بچی کو اور بچے کو بچپن سے یہ بات پتہ ہو کہ یہ اسلام ہے. اب آپ فرض کریں کہ اگر ہم کسی لڑکی سے یہ کہیں کہ آپ کسی عربی مرد سے شادی کریں، تو اس کے دماغ میں پہلے سے یہ بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اور شادیاں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اگر مثال بھی دیتے ہیں خواتین کو، میری بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے، تو وہ یہ بات کہیں گی کہ جی یہ وہاں کی کلچر ہے، بٹ دیٹ از ناٹ کلچر، یہ اسلام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ عرب کا اسلام کوئی اور ہے اور پاکستان کا اسلام کوئی اور ہے. تو پاکستان کا کلچر تو پھر دوسرے طریقے پہ ہم جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں نا، جیسے ہندو ذہن ہے. جی. تو جب اسلام، جو لوگ اسلام سے ہی پریکٹس کر رہے ہیں، وہاں پہ خاتون کو پہلے سے کسی بھی مرد سے نکاح کرتے وقت پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اور نکاح بھی کرنے ہیں. تو جب یہ بات پہلے سے پتہ ہوگی تو پھر دوسرے یا تیسرے یا چوتھی دفعہ میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی پہ، اور میں اسی پہ زیادہ کام کر رہی ہوں کہ خواتین کو اس طرف لایا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ابن باز رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خاتون اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ شوہر اور شادی کرے، وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی کافر ہو گئی. ادخلوا فی السلم کافہ. پھر ہمارے پاس آیت آتی ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو اس میں کیا یہ چیز نہیں آتی کہ اپنی مرضی کا اسلام تو ہمیں پسند ہے، اور بعض چیزیں ہم نے پریکٹس کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ اجازت ہے اور حکم ہے، اس کو ہم ناپسند کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ مرد شادیاں کریں یا نہ کریں یا اپنے شوہروں کی اور شادیاں کروائیں. پہلی سٹیپ پہ تو یہ ہے کہ یہ حکم کو پسند کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول، اور اس میں آپ کو پتہ ہے آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی نا، فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہ. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی قسم کھا کے، کہ وہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو وہ تسلیم نہ کریں اور دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے مردوں کو، تو اس میں کوئی خاتون دل میں تنگی بھی محسوس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کو لوز کر دیا اس نے. تو پہلے سٹیپ پہ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم ایک سائیکالوجی چینج کریں کہ یہ ہے حکم اور اس کو ہم نے پسند کرنا ہے. ایک کل میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ میری اتنی لائف میں صرف مجھے ایک خاتون ملی جن کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی اس بارے میں تنگی تو نہیں ہے یا دکھ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کی میرے اللہ نے اجازت دے دی ہے تو میں اس پہ ناراض ہونے والی کون ہوتی ہوں؟ سبحان اللہ. تو مطلب جس کو اللہ سے محبت ہوگی
اس کو اللہ کے سارے احکامات سے محبت ہوگی. اچھا یہاں تو ایک یہ تو چلیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری نفسیات ظاہری سی بات ہے وہ اسلام کے تابع نہیں ہے, لیکن بینگ اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجی بنی کیسے؟ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی یا مرد, ہماری پاکستانی سوسائٹی میں وہ بہت سی چیزیں, وہ بہت سی رسومات ان کو فالو کر رہا ہے جس کا اسلام کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں. اب یہ سائیکالوجی تو بنے گی, ٹائم بھی لے گا, آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ اس پہ کام کریں گی, میں کوشش کروں گا کہ میرے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں میں انہیں بھی دعوت دوں. لیکن یہ پرابلم آیا کیسے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ علماء بھی اس ٹاپک پہ وہ بات نہیں کرتے, طارق مسعود صاحب یا ایک دو کو چھوڑ کے, اور یہ وہ چیز ہے کہ اس کو اسلام نے حلال قرار دیا. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے نبی جس چیز کی اجازت دیتے ہیں اس سے کراہت کھانے والے. یہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ نے بڑے زبردست بات کی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس پوڈ کاسٹ کا مقصد نہیں ہے کہ زبردستی شادیاں کرائیں, لیکن اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو سوسائٹی جس طرح کراہت کھاتی ہے وہ کام ایسی نفسیات بنی کیوں؟ اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں 100 سال پہلے 100 ایئرز یا 200 ایئرس, تو اس سے وقت لوگوں میں یہ چیز نہیں تھی. آپ کی فیملی میں بھی اگر آپ پیچھے جائیں پر نانی یا پر دادی سے پیچھے تو زیادہ میریجز تھیں. ایون کہ اسلام کی ہمارے بچے بچیاں ابھی وہ ارطغرل اور عثمان غازی رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی اسلامک ہسٹری میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں. بالکل. اور وہاں آ کے ہم انہیں اون بھی کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں پہ آ کے ہم انہیں ڈس اون بھی کر دیتے ہیں. میں اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کا دیکھ رہی تھی تو وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں, ایون ہندوازم اور جتنی بھی یہود کی بکس ہیں, کہیں پر بھی ایک وائف کا نہیں لکھا ہوا. اچھا. کہ ایک ہی بیوی رکھو. ٹھیک. ایون کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو کرشنا ہیں ان کی 1000 بیویاں تھیں. وہ تو ملتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کی 700 ازواج, داؤد علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں تو, یعقوب علیہ السلام کی. تو مطلب ہسٹری میں تو سب کی, یہاں پہ اسلام جب آتا ہے تو اسلام نے تو لمٹ کیا. جی لمٹ کیا. اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی 100 200 بیویاں ہوتی تھیں. ایون کہ فادر کے ڈیتھ پہ بھی ان کی جتنی مائیں تھیں وہ سب وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے. جی. تو اسلام نے تو یہاں پر آ کے, یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ 4 ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہیں, کیونکہ انصاف ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہو. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ مرد یہ کر سکتا ہے. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ابھی ہم اللہ کے حکم کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ قرآن ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آتی ہے کہ آپ 2 2 3 3 4 4 رکھ سکتے ہیں اور اپنی پسند کی, یہاں پہ پسند کی بھی بات آئی. اس سے پہلے جو ہے وہ یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ نکاح کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہائش رکھیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں انصاف سے چل سکتے تو پھر اپنی پسند سے کوئی اور کر لیں. پھر اس سے جب ہم خواتین کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, تو پھر اگلی آیت, ایون خواتین نہیں, اس میں کئی دین کا علم حاصل کیے ہوئے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بس ایک پہ واحدہ, تو پھر ایک ہی رکھو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَى وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں. مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر ابھی تک کسی نے بات کی ہو کہ اگر آپ 2 3 4 میں عدل نہیں کر سکتے تو پھر آپ 1 رکھیں. یہ حکم سب کو پتہ ہے اور اس کے اوپر خواتین ہمارے ساتھ بحث بھی کرتی ہیں, لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 کے ساتھ پھر آپ لونڈیاں یا کنیزیں رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو اویلیبل ہوں. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ عورت تو پھر بھی مرد کی زندگی میں زیادہ ہی ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو کنیزیں وہ رکھیں گے ان میں عدل کی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ کنیزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں, ان کا ظاہر حق مہر بھی اس طرح نہیں ہے اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ بھی نہیں ہے یہاں. لیکن ایک اور سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے نا خواتین کی طرف سے,
وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا دین تو ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور فطرتاً جو زیادہ اعتراض سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک خاتون جب تھوڑی سی بوڑھی ہوتی ہے، مڈل ایج میں جاتی ہے، تو پھر اس کا جو مرد ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو یہ ظلم یا زیادتی نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو اعتراض بہت اٹھنے کو ملتا ہے نا، کہ آپ نے پھر اگر شادی، کیونکہ عموماً سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فوراً سے پہلے مرد شادی نہیں کرتا، وہ ایک خاتون کے ساتھ 8 سے 10 سال گزارتا ہے، پھر وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ تو ہمارا وہ طبقہ جو سیکولر یا لبرل، یا آپ کہیں کہ اسے اسلام کے ہر عمل سے یہ اعتراض ہے، تو وہ بھی اعتراض بہت اٹھاتا ہے۔ تو ان کے اس اعتراض میں ہماری جو بولی بھالی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، جو محبت بھی کرتی ہیں دین سے، لیکن کسی مسئلے کی ڈیپتھ کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ظلم ہے پھر آپ کی پہلی وائف کے ساتھ، کہ کچھ عرصے تک آپ، جب وہ تھوڑی سی مڈل ایج میں جاتی ہے اور وہ اتنا کچھ کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، پیار دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، اس کی ساری جو چیزیں اس کا خیال بھی رکھتی ہیں، پھر بھی مرد دوسری عورت کے ساتھ۔ اب وہ اسی لیے نا کہ اگر اس مرد کی اس ایک عورت کے ساتھ بہت ساری کنیزیں ہوتی تو پھر وہ مڈل ایج والا مسئلہ نہ ہوتا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایج میں ہی کہا نا کہ اب ہر ایک کی فزیکل نیڈ فرق ہے، مردوں کی الگ ہے، خواتین کی الگ ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خواتین ایک خاص ایج میں جا کے اپنی جو ہے وہ یعنی کمزوریاں اور بڑھاپا اور وہ سب چیز، اور مرد جو ہے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو بنایا ہے، عورت کو الگ، مرد کو الگ، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہوگی۔ اچھا، اب یہ اس کو ظلم اور یا یہ مصیبت تو قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا نا، نہ حدیث میں ملتا ہے نہ قرآن میں، ایون کہ صحابہ کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ صحابہ نے ایک سے زیادہ شادی نہیں کی۔ جہاں پہ بھی دوسری شادی کی بات ہے یا کوئی اور عورت کی، آپ بتائیں اس کو مصیبت یا پرابلم تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر نہیں کیا، نہیں، تو پھر اس کو پرابلم کس نے سمجھا؟ ہم نے خود سمجھ لیا۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ بہت ساری گمان یا چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود ہی سوچ لی ہوئی ہیں۔ تو جو عورت دوسری بیوی کو مصیبت سمجھ رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس عورت کی سائیکالوجی میں مسئلہ ہے کہ اس کو مصیبت نہیں سمجھنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے کیونکہ مردوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی، یہ بھی اگر اور شادی کرتے ہیں تو وہ ایک اسلام کا یا قرآن کا یا اللہ کا اجازت سمجھ کے نہیں کرتے، اور یہ پورا ظلم کرتے۔ اور جہاں پہ ظلم کی بات ہے تو یہ تو ایک بیوی رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، ہاں، جن کی فطرت میں یا جن کی نیچر ہی ہے وہ ایسا ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، پاکستان میں اکثریت مردوں کی جو ہے وہ ایک بیوی کو بھی اتنا ان کو گالیاں دینا، مارنا، ابیوز کرنا، ان کو بلا وجہ کی روک ٹوک لگانا، اور پھر سب سے بڑا ظلم جو پاکستان کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس نے بھی کافی گھر تباہ کیے ہیں، خود بھی اس کے ساتھ برا کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کرواتے ہیں، اور بالکل اس کو نا ایک جانور سے بھی برا نوکر بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ وہ ابھی یہ تھوڑے دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک فیملی میں آپ سوچیں کہ وہ عورت چیخ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور جب جا کے دیکھا گیا تو اس کا جیٹھ اس کے چھری سے مارنے لگا ہوا۔ اب یہ وہ شوہر ہیں جن کی زندگی میں دوسری بیوی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک اور بات بھی آپ دیکھیں، ایک اور اگر ہم پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے بہت خوش ہیں، ایک بیوی ہیں۔ سروے کرائیں تو میرا خیال ہے کہ اکثر جو ہے نا خوش ہی ہوں گی، اور وہ اپنے شوہروں کی ہر وقت بیٹھ کے برائیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور مطلب وہ اس طرح بات کر رہی ہوتی ہیں جیسے کسی دشمن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا ریلیشن، اور اس پہ ہم اس لیے زیادہ بات، ہمارا فرسٹ پوڈ کاسٹ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ پہلا جو ریلیشن دنیا میں بنا وہ شوہر اور بیوی کا، بالکل ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات میں سے کہا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کا مین مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مودت، رحمت، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث، ایک دوسرے کا لباس۔ اب آپ بتائیں کہ جو ایک بیوی اور شوہر ہیں تو وہ کس طرح ایک دوسرے کا لباس ہے پاکستان میں؟ اور اگر ہم جیلسی کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو ساس بہو سے جیلس ہو رہی ہے، بہو ساس سے بھی جیلس ہو رہی ہے، ایون کہ اب تو یہ سگی بہنوں میں بھی یہ معاملہ شروع بہت زیادہ جیلسی۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ جیلسی ہمارے اندر ہمارے امتحان لینے کے لیے رکھی گئی ہے، اور یہ آتی شیطان کی طرف سے ہے۔
اور اگر ہم چاہیں, جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں کہ جو میری قسمت میں وہ مجھے ملے گا, تو جیلسی ختم ہو جاتی ہے خود بخود. اچھا, ابھی یہاں سے ایک اس ڈسکشن سے نا ایک سوال اور بھی نکلتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوب اس سارے ٹاپک کو بیان کیا, لیکن آپ بھی تو سیکنڈ وائف تھی, ایک ایسے مرد کی جس نے پہلے شادی کی ہوئی تھی. آپ کو دوسری بیوی ہوتے ہوئے کبھی یہ فیل ہوا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے, یا آپ کو کبھی یہ فیل ہوا کہ آپ سے جو پہلے والی تھی اس کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے؟ جب میں اگر کسی کو دعوت دوں گا تو ظاہری سی بات ہے, اگر میں اس اپنا ایکسپیرینس بیان کروں گا تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے نا. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا کہ لوگوں کو وہ کام کرنے کی کیوں دعوت دیتے ہو جو اپنی ذات سے نہیں کرتے. تو آپ نے تو چلے ماشاء اللہ سے ایک یہ معاملہ سٹیپ اٹھا لیا, لیکن اس کے بعد آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں تاکہ ہماری جو آڈینس ہیں سننے والے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا, جہاں پر عدل کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عدل کریں, تو یہ عدل کرنا ٹوٹلی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ مرد کے ہاتھ میں نا, کیونکہ یہاں پر تو اس نے ہی سب کو کس طرح رکھنا ہے, ان کے ساتھ ٹائم کس طرح برابر کرنا ہے, یہ سب کچھ مرد کے ہاتھ میں ہے. اچھا, عدل کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ جب ایک عورت چیخے گی کہ میرا شوہر اور شادی نہ کرے, اور وہ شوہر کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کی تو میرا تو, ایون ابھی کتنے بڑے اسکالرز نے مجھے یہ بات بتائی, ان کی بیویاں بھی دیندار, کہ ہم اور شادی اس لیے نہیں کر سک رہے کیونکہ ہم پہلا گھر تو نہیں برباد کرنا. اب اگر ہم نے دوسری شادی کی بات کی تو پہلی بیوی تو سب چھوڑ چھاڑ کے طلاق لے کے چلی جائے گی, تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ دوسری شادی چھپا کے. جب آپ چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں, وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے پھر. اچھا, جب آپ چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس وقت عدل نہیں کر سکتے. بالکل. تب لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں یا پہلی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا دوسری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو عدل تو تبھی ہوگا جب سب چیزیں اوپن ہوں گی, اور ان کو بھی پتہ ہوگا اس وقت یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اس وقت ان کے پاس ہیں, ان کے پاس. جب آپ باری کے بارے میں عدل کرتے ہیں تو یہ اوپن ہوگا تو پتہ ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے, وہ جو قرآن نکالا کرتے تھے. بالکل. اچھا, یہاں وہ جو ایک ہماری دیندار خواتین باقاعدہ اسکالرس ہیں ممبر پہ علماء, وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو اماں عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو نوک جھوک ہو جاتی تھی, ایون کہ ادھر تک کہہ دیتی ہیں بعض خواتین کی تھی جیلسی تو وہ ان میں بھی آ جاتی تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ہماری تو وہ مائیں ہیں. تو ایک بات یہ بھی رٹی ہوئی ہے ہماری خواتین نے, یہ جب بھی ام المومنین حضرت عائشہ, یہ بھی غلط کانسیپٹ دیا ہوا ہے. اب ایک ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ کے پاس آپ تھے اور ایک اور جو ہے ان کی زوجہ نے, موسٹلی آتا ہے زینب تھیں, انہوں نے اپنے خادم کے ہاتھ کچھ کھانا بھیجا نا, تو آپ نے ہاتھ مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا. آپ نے خادم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا تو اس سے گر گیا, ٹوٹ گیا, اس نے صحیح طرح ہولڈ نہیں کیا ہوا تھا. لیکن اس کو جو بخاری میں امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ غیرت کے بیان میں لائے ہیں. ٹھیک ہے, محدثین نے اس سے وہ مطلب نہیں لیا جو ہماری خواتین نے. الگ چیز ہے, جیلسی ایک الگ چیز ہے. غیرت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں خود اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا پکا سکتی ہوں, تو اب اس نے کیوں بھیج دیا ہے, تو یہ تو اچھا نہیں کہ میرے پاس ایک ہی دن کی باری ہے اور شوہر میرے پاس آئے اور میں دوسروں سے مانگ کے کھانا کھلاؤں. ٹھیک ہے نا, تو یہ غیرت ہوتی ہے. یہ جیلسی سے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل. اور عصر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس زوجہ کے گھر میں ہوتی تھی وہاں تمام ازواج آ کے بیٹھتی تھیں اور آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی اور ملتے تھے اور باتیں کرتے تھے. یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ باتیں مردوں کی طرف سے بھی چھپائی جا رہی ہیں. مطلب اکثریت ہمارے جو ہیں علماء ہیں وہ مرد زیادہ باتیں کر رہے ہیں نا. تو مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ تھا اور جس طرح سے لوگ ریئیکٹ کر رہے تھے اس دور میں, مطلب جنید نے جو کام کیا وہ بڑے بڑے عالم بھی آج تک نہیں کر سکے. بالکل. تو ڈیفینیٹلی جہاں کہیں اگر کوئی کمی بیشی رہتی بھی ہے تو مجھے اس بات کا پورا شعور تھا اور میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی کہ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا ایک بیسٹ آدمی جو ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا. اور خاص طور پہ دیکھیں ان حالات میں کہ جب میرے 3 بچے ہیں, آپ سوچیں کہ بڑے سے بڑا عالم بنا میرے ساتھ شاید نکاح نہ کرتا. اچھا,
بہت خوبصورت بات کی آپ. یہی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ مردوں کو بھی یہاں سے یہ لیسن لینا چاہیے کہ جب شادی کی دوسری شادی کی باری آتی ہے تو انہیں بھی پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوہ طلاق یافتہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. لیکن جب آپ کو 4 کی اجازت ہے ایک ٹائم میں نا تو ٹھیک ہے آپ ایک کنواری سے بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو کبھی کوئی پسند, ظاہر ہے جب پسند کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تو آپ نے اس سے بات بھی کی ہوگی, آپ اس سے ملے بھی ہوں گے, آپ کو کسی طرح تو کوئی عورت پسند آ جائے گی نا لائف میں. اور اس کے بعد پھر اتنی بیوہ بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, مطلقہ بھی ہیں جن کے پاکستان میں تو ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. اور یہاں تو وہ ایک ایسی خواتین کو ایسے سمجھ لیا جاتا ہے جیسے وہ مارس یا جوپیٹر کی کوئی مخلوق ہیں, انسان تو ہے نہیں. ایون کہ ان کے گھر والے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو, ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بیچاریاں انسان ہی نہیں. اب آپ دیکھیں جب ایک اسلامک سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اسلام نے ہمیں کیا دیا, ایک اسلامک سوسائٹی, ایک بھائی چارہ دیا ہے. اب ایک لڑکی ہے, فرض کریں 20 سال اس کی ایج ہے اور 2-3 سال بعد اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے, اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ ایون کہ اس کے اپنے گھر والے بھی نہیں سوچ رہے ہوتے اس کے بارے میں. اور اگر تو اس کے 1-2 بچے ہیں تو پھر تو اس کے لیے سمجھے آگے راستے بند ہو گئے, اور اس کو پھر ساری زندگی ہی پھر کیا ہوتا ہے, اکنامکلی بھی پاکستان میں عورتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ان کو لازمی ایک ولی چاہیے جو ان کا نان نفقہ اٹھائے. اب کئی عورتیں ایسی بھی مجھے ملیں کہ میں نے جب ان سے یہ باتیں کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی ہم نا ویسے ہی اپنے شوہر کو اجازت دیتے ہیں وہ بیواؤں کی مدد کریں. اب آپ بتائیں اگر یہ بات اس عورت کو میں کہوں کہ فرض کرو تم بیوہ ہو جاؤ اور میں کسی اور بندے کو کہوں کہ وہ ہر مہینے آ کے بس تمہیں تھوڑے پیسے یا راشن دے جایا کرے, تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہر وہ بات ہم جو اپنے لیے پسند کریں, اسلام تو یہی کہتا ہے نا, دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. خالی پیسے دینا تو انسانیت نہیں ہے نا. اب ایک بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, اس کو ایموشنلی بھی ہیلپ چاہیے, اس کو فزیکلی بھی شوہر چاہیے, اس کو معاشرے کے لیے بھی شوہر چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہتے ہیں ایک مرد کی, اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں, بلکہ سب آڈینس سے سوال ہے کہ ہر آدمی ایک عورت سے شادی کرے. ہمیں یہ پتہ ہے پوری دنیا میں عورتوں کا ریشو زیادہ ہے. اگر ہر آدمی ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے تو باقی عورتوں کو پھر ہم کیا کریں؟ ان کو کسی جزیرے میں پھینک دیں کہ بھائی اب تمہارے لیے تو آدمی بچے ہی نہیں ہیں. اور پھر جو باقی عورتیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے بھی جب شوہر مر جاتے ہیں فرض کریں, یا ان کو طلاق ہو گئی, تو اب ان کو کیا کریں؟ ان کو بھی اس جزیرے میں پھینک دیں. تو یہ ایک ان ریئلسٹک چیز ہے, فطرت کے اگینسٹ ہے نا یہ معاملہ, فطرت کے ہی خلاف یہ بات ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں. اور بلکہ ابھی ایک اور میں اسکالر کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے کہ مجھے جرمن میں ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ تو بہت زیادہ عقل مند تھے. تو میں نے کہا کہ کس ریفرنس سے یہ بات کر رہی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی ہماری یہ World War II ہوئی تھی, تو World War II کے بعد کتنے آدمی مر گئے, اور ہم عورتوں کو ایک بریڈ کے ٹکڑے کے لیے بھی ہمیں اپنے جسم بیچنے پڑے. اللہ اکبر. اگر ہم بھی تمہارے مذہب کے ہوتے تو ہم بھی کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن کے عزت سے گھر بیٹھتے. اب کسی بیوہ کی ویسے مدد کرنا یا کسی بیوہ کا شوہر بننا, بتائیں دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فرق ہے کہ ہاں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نصیب میں تو ہمیں اتنا ہی ملنا ہے. اب جن عورتوں کے ایک ایک شوہر ہیں, بتائیں وہ عورتیں ساری بیٹھی رو رہی ہیں کہ نہیں رو رہی؟ بتائیں نا, وہ بھی خرچے کو رو رہی ہیں, وہ بھی شوہر کی محبت کو رو رہی ہیں, وہ بھی سارا کچھ رو ہی رہی ہیں. تو بہتر ہے 3 دوسری کو کر لینے دو, تو ہو سکتا ہے تمہارا رونا ختم ہو جائے. تو ہمارے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس میں, اچھا یہ حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے حالات خراب ہیں. تو آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ نکاح کر لو. پھر تھوڑے عرصے بعد آئے تو کہا ابھی بھی حالات خراب ہیں. آپ نے کہا ایک اور نکاح کر لو. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد آئے, پھر کہا ابھی نہیں. آپ نے کہا ایک اور کر لو. جب انہوں نے تیسرا نکاح کیا تو اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب میرے
حالات بہتر ہو گئے. ابھی ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی حکمت کہ اللہ کے اس حکم کو ماننے پہ ایسی کیا وجہ ہوگی کہ پورا یونیورس پہ رحمتیں اور برکتیں آئی ہیں کہ اس کے حالات بدل گئے. مطلب ڈیفینیٹلی کوئی چیز تو ہے نا اس کے اندر کہ جب ہمارے سامنے یہ واقعہ پتہ چلتا ہے تو ہمیں پہلی چیز یہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرد جو ہیں پاکستان میں وہ موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی اور شادی کرتے ہیں پہلی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کا رویہ خراب ہو جاتا ہے, خرچہ نہیں دے رہے, یا جو بیوی اب ان کے دل کو لگ گئی ہے اس کو وہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ تم نہ کرو کہ ایک بیوی کو تم بالکل معلقہ چھوڑ دو اور دوسری کے ساتھ تم رہنا شروع کر دو. یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کے اوپر. لیکن اگر شوہر سب صحیح رکھ رہا ہے بیوی کو اور اس کے پورے حقوق دے رہا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ عورت کو یہ سب نفرت کر کے, یعنی ایون کہ نفرت کر کے بھی وہ ہم اس کے اوپر کفر میں چلے جاتے ہیں. اچھا, لیکن یہاں ایک یہ بھی چیز ہے نا, خود ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ جب ابھی آپ نے بات کی اور میں بھی اسی طرف بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں مردوں کی طرف سے اس قسم کے ایشوز آتے ہیں, مسائل آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب وہ شادیاں کریں تو یا پہلی کو بالکل نہیں پوچھتے یا دوسری کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ تو چلیں ایک وہ پورے کا پورا اس پہ الگ سے ہم پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک قلبی لگا ہوا ہے نا. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ذرا ان کا قلبی لگاؤ زیادہ تھا. پھر وہ خود فرماتے تھے کہ ختیجہ کے بارے میں, حضرت ختیجہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد ان کی جو فرینڈس تھی یا ان کا جو سرکل تھا گوشت بھی بھیجتے تھے. تو اگر کسی مرد کا قلبی لگاؤ کسی وائف کی طرف زیادہ ہو تو کیا اس کو بھی آپ اسی زمرے میں لیں گی کہ یہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان ہے نا, وہ ایک اللہ رب العزت نے فطرتاً ایک معاملہ جذبات ہیں وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی نا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُ عَدْلٌ بَيْنَ النِّسَاءِ, کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتی ہو. اور جو دل کا معاملہ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ دل کے معاملے میں میرے سے نہ پوچھنا. اب ڈیفینیٹلی ہر بندے کا مزاج دوسرے سے فرق ہوتا ہے. ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی بڑی فرما برداری کر رہی ہے, خاموش طبع ہے, ایک زیادہ لڑائی کرتی ہے, تو لازمی بات ہے کہ شوہر کا ایون یہ بات کو ہم اس طرح دیکھیں گے کہ ہمارے بچے ہیں 2-3 بچے, کوئی بچہ ہمارے ساتھ آرگو کرتا ہے, کوئی فرما بردار ہے, تو ماں باپ کو کون سا بچہ زیادہ پسند آتا ہے؟ وہی جو زیادہ فرما برداری زیادہ بات مانے گا, آپ کا خیال رکھے گا, آپ کا خیال رکھے گا, آپ کی ہیلپ کرے گا. تو والدین کے لیے بھی اس کو تو اس چیز کو اس طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑنا نہیں ہے. سیرت میں بھی یہی ملتا ہے ہمیں. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ماشاء اللہ سے آج آپ نے اتنا وہ کلیئر اور ایک بڑی جرت کے ساتھ یہ سارے کا سارا موقف بیان کیا. بینگ اے وومن یہ بہت بڑا جگرا چاہیے. آپ ہماری جو آڈینس ہیں ان میں سے جو فیمیلز آپ کو سن رہی ہیں, خواتین سن رہی ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ جو کہ ہماری جس سوسائٹی میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں ادھر تو سائیکالوجی پوری کی پوری وہ کسی اور طرف ہی گئی ہوئی ہے. اسلامک سائیکالوجی تو ہمیں کچھ اور چیزیں سکھاتی ہیں. یہ جو مسائل ہمارے یہاں آ رہے ہیں یہ تو خالص ہمیں ہندو مذہب میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ حالانکہ وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے جو دیوتا ہیں یا بھگوان ہیں انہوں نے کافی شادیاں کی ہوئی, لیکن ہندو کلچر میں یہ چیز اب رچ بس گئی ہے. 1954 میں وہاں پہ لا بنا گورنمنٹ کا کہ اب ایک ہندو مرد جو ہے نا وہ ایک بیوی رکھے گا. اچھا, پہلے یہ ایشو اس سے پہلے نہیں تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ابھی سروے کیا, ٹھیک ہے, تو اس میں سروے میں بڑی مزے کی بات پتہ چلی کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کی جنہوں نے دوسری شادی کی ہے وہ 4 پوائنٹ کچھ ہے, اور جو ہندو ہیں وہ 5 پوائنٹ کچھ ہے, جن کی 2 بیوی ہیں. تو مطلب ہندو بھی اپنے اس لا پہ نہیں کر رہے. ابھی یورپ میں 80% عورتیں خلا لے رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ شوہر چیٹنگ کر رہے ہیں. وہ چیٹنگ پھر اسی وجہ سے کر رہا ہے نا کہ اس پہ پریشر اتنا ڈال دیا انہوں نے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ اگر
حلال کا کام اگر سریعام کرنا بھی چاہے تو وہ پریشر لے کے شاید کر ہی نہ سکتا. پھر آدمی غلط کام کرتے ہیں. اور عورتیں بھی کرتی ہیں. جب آپ عورتوں کی بھی وقت پہ شادی, اچھا اس کا فائدہ, سب سے پہلے ہم نے فائدہ بھی اس میں دیکھنا تھا کہ اس حکم میں, اللہ کے اس حکم میں فائدہ کس کا ہے. مردوں سے زیادہ عورتوں کا فائدہ ہے. اب جیسے آپ عرب میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو بالکل بھی لاچار اور بے بس نہیں سمجھ رہی. اگر ان کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی وہ الگ ہو جاتی ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عدت کے بعد ان کو نیا شوہر مل جائے گا. بالکل. اب یہاں پہ عورتیں اتنا ظلم برداشت کر رہی ہیں, اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنا ظلم کیوں برداشت کر رہی ہیں, ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیویوں کو الیکٹرک شاک تک دیے ہوئے ہیں شوہروں نے, تو وہ کیا کہتی ہیں پھر ہم کہاں جائیں گے. یہی تو مسئلہ ہے نا سائیکالوجی میں ہماری. دیکھیں جس معاشرے میں مرد زیادہ نکاح کرتے ہیں وہاں پہ تو عورت کی ویلیو بڑھ گئی, اور وہ عورت اپنے آپ کو سیف سمجھے گی پھر اس سوسائٹی میں. اور مرد کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے ابھی اس عورت کو کچھ کہا یا اس کے ساتھ کوئی میں نے غیر انسانی بات کی یا سلوک کیا تو یہ چلی جائے گی, اور اس کو تو اور شوہر مل جائے گا, لیکن مجھے ہو سکتا ہے اور عورت نہ ملے کیونکہ میں مشہور ہو جاؤں گا کہ میں ایک ظالم آدمی ہوں. جی. تو یہ دیکھیں اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی عورتوں کی طرف عورتوں کا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, اور نفرت, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ ٹائم ابھی نہیں ہے لیکن میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ نفرت پتہ ہے کون سی عورتیں کر رہی ہیں اس حکم سے, جو ابھی خود اس بیوگی یا طلاق یافتہ میں نہیں گئیں. صحیح فرمایا آپ نے. جس دن ان کا شوہر وہ چلا گیا نا تو وہ کیا کہیں گی, کوئی بھی, میں کسی کی بھی دوسری یا تیسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہی ہے. اس وقت وہ اس چیئر پہ آگے بیٹھ جائیں گے جس پہ ابھی وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ, وہ ہماری سائیکالوجی ہے نا, ہم جس طرح کی اینک لگاتے ہیں ہمیں ویسے نظر آتا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ عرب میں رہے, میں خود وہاں ہی پیدا ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اللہ نے ہماری تربیت کے لیے کچھ کرنا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگتی. اور مجھے اپنی جو میری بہنیں ہیں, جنید کی دوسری اور وائفس, میں نے کبھی اتنا بھی اپنے دل میں ٹٹولوں تو میرے دل میں کبھی بھی مجھے جیلسی فیل ہی نہیں ہوتی. میرے دل میں ان کی محبت میری اپنی بہن سے بھی زیادہ ہے. اچھا. اور شاید میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ان سے ملوں اور باتیں کروں اور ہم ہر وقت اکٹھے رہیں. اچھا. تو اگر میرے دل میں یہ بات ہو سکتی ہے تو ہر عورت کے دل میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ہم اللہ کے حکم کو دل سے تسلیم کر دیتے ہیں تو اللہ اسی حکم کو ہمارے لیے ایک محبت بنا دیتے ہیں. بے شک بے شک. لاسٹ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خواتین کو جو آپ کو سن رہی ہوں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ جی بالکل, میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا یہ مشن بھی ہے, سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنا. تو اللہ کے اس حکم کے اوپر ناپسندیدگی یا کراہیت جو ہے وہ ظاہر کر کے ہم کافر نہ بنیں. اس سے ہم محبت رکھیں, اور اگر ہمارے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ آتا ہے تو اس کو بھی ہم سپورٹ کریں, نہ کہ پریشر ڈالا جائے, نہ کہ ہم غلط باتیں کریں اور پریشر ڈالیں نا. ابھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کی خبریں بھی آتی ہیں کہ یہ ابھی وہ بشرا انصاری کا نکاح کی بات, تو لوگ کتنا زیادہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ اس نے وہ حق استعمال کیا جو شریعت نے اسے دیا ہوا. میں ابھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جو اسلام ہمارے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے آیا ہے نا, اس پہ یہ شوبز والے زیادہ عمل کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ان کی اب 3 بیویاں, اور تینوں بیویاں اقرار الحسن کی, ابھی عید پہ اتنی ان کی وہ تصویریں آئیں تینوں بیویوں کے ساتھ, اور وہ خوش ہیں. وہاں جیلسی کہاں ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ ساری, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہم عورتوں نے ہی گھڑا ہوا ہے. جب عورت خود خوشی سے اگر اس کا شوہر شادی کرنا چاہتا ہے وہ بیوی کو بتائے گا, وہ اس کی شاپنگ کرے, دوسری کے لیے کرے, تیسری کے لیے کرے, اپنی ذات سے اوپر. اچھا ایک اور بات میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, جنت میں جو آدمی جائیں گے وہاں پہ ان کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ وہاں تو لاتعداد والا معاملہ ہے. 70 حوریں اور 2 بیویاں دنیا کی ہے نا. تو پھر یہ جو عورتیں یہاں پہ جل کوڑ رہی ہیں, یہ پھر کیا جنت میں ہوں گی؟ ہاں نہیں ہوں گی نا. ظاہری سی بات ہے, وہ اللہ کی شریعت کے کیونکہ مقابلے وہاں پر بھی تو یہی مسئلہ سامنے آنے والا ہے. تو اگر ابھی ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین,
اور پھر سمعنا و اطعنا. سمینا ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے اس دنیا میں. یہ باتیں صرف وہ عورتیں کر رہی ہیں جو انتہا درجے کی خود غرضی کے اوپر ہیں. اور سائیکالوجی بھی میرا خیال ہے وہ بات وہی ہے نا کہ وہ مسلم سائیکالوجی نہیں ہے. اور ان کو یہ سائیکالوجی بتائی ہے کہ دوسری. اچھا سوکن کا ایک اور اہم بات میں نے آپ سے کرنی تھی. یہ لفظ ویسے جو ہم نے عربک لٹریچر میں یا اسلام کی جو ہمیں وہ پڑھائی جاتی ہے کوئی لفظ ملتا نہیں ہے. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں سن رہی تھی کہ کوئی اسکالر اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کن کا مطلب ہوتا ہے وہ لوہا جلاتے ہیں نا تو اس کی چنگاری نکلتی ہے نا اس کو کن کہتے ہیں. تو سو کن کا مطلب ہوتا ہے کہ 100 چنگاریاں نا. اچھا تو اسلام جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں شوہر کی دوسری بیوی کو بہن. کہ مطلب ایک یہ اس طرح کی بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بہن اپنی پہلی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کو طلاق دے دو کہ تاکہ مجھے پورا کھانا ملے. کھانا شیئر نہیں کر سکتی. تو اسلام میں تو سوکن کا کوئی لفظ نہیں ہے. تو یہ لفظ بھی ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں اسٹیپ کا بھی کوئی لفظ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اللہ کرے کہ ہماری یہ کوشش رنگ لائے اور ہماری اسلامک سائیکالوجی صحیح ہو جائے اور اسلامک سوسائٹی بنے جس میں ہر بندہ دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے, اپنی خود غرضی پہ نہیں لگا ہوا, اس کو دوسرے کی فکر ہو کیونکہ اس کے اوپر ہی ہم نے جنت میں جانا ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا. اور یقیناً یہ بڑی جرت والا کام ہے, بڑا ہمت والا کام ہے کہ بینگ اے وومن ایک عورت ہو کے آپ نے اتنے بلند انداز سے یہ ساری گفتگو کی. میرا خیال ہے کہ کوئی مرد ہوتا تو وہ گھبرا جاتا. اور میں امید کرتا ہوں ہماری جو خواتین, ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں, ان کی جو نفسیات ہے وہ اس کے تابع ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی ہے, نہ کہ اس کے تابع ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کہتی ہیں یا ان کی خود غرضی کہتی ہے. اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اور مجھے حقیقی دین پر پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.